علیہِالصلاۃ والسلام کا، جس وقت کہ فرمایا انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ کہا انہوں نے عبادت کرتے ہیں ہم بتوں کی، پس ہیں ہم ان کے لیے جم کر کے بیٹھنے والے۔ سورۃ شعراء کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 69، 70 اور 71۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے شرک کے تردید میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، علماً، عملاً، عقلی اور نقلی دلائل سے شرک کی تردید کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بود و باش، پلن پرورش وہ شرک کے ماحول میں ہوئی ہے۔ جس گھر میں یہ پلے پلے ہیں وہاں بت بنائے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے، اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور دوسروں کو بتوں کی پوجا پر لگانے کی محنت ہوتی تھی۔ گویا سارا ماحول ہی اسی چیز کا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جتنے مذہب دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے ہوئے مذہب کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور قابل احترام سمجھتے ہیں، اور انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کہتے ہم ہی ابراہیمی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہی تھا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب کے دعوے موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مشرکین مکہ کے، ان تینوں کے اس دعویٰ کی تردید کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی نہیں تھے، لہذا تمہارا دعویٰ یہودیوں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں غلط ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عیسائی نہیں تھے، لہذا نصارہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرک بت پرست نہیں تھے، لہذا مشرکین مکہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ ہاں قرآن مجید نے یہ کہا ہے ان اول الناس بابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ حقدار و لائق اور ان کا قریبی وہ یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے متابعین ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کا لقب قرآن حنیف بیان کر رہا ہے، اور حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو، یک رخا، ایک ہی سمت، ایک ہی رخ پہ چلنے والا، ایک ہی کو مطلوب و مقصود بنانے والا، باقی ہر طرف سے ہٹ کے کٹ کے، باقی ہر طرف سے ہر کسی کو چھوڑ چھاڑ کر کے جو صرف ایک کا ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن علاقے کو چھوڑ دیا، حکومت وقت سے ٹکرا گیا، اپنی جان کو دو پر لگا کے چغے میں جانا برداشت کر لیا، اپنے لخت جگر کے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری اپنے ہاتھ سے چلا دی، لیکن اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دیا۔ یہ واحد شخصیت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا ہے، اور ہمارا دین دین حنیف ہے۔
ہمارے دین اسلام کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور پھر بڑی مبارک ہے ہمارے لیے کہ ہماری فقہ حنفی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس کا معنی کوئی یہ نسبت کی بات یوں نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کوئی حضور کا بیٹا بیٹی تھی جس کی وجہ سے ابو حنیفہ کا باپ کہا جا رہا ہے۔ ابو حنیفہ صاحب حنیفہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب ہے۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، ابو تراب کا معنی صاحب تراب، مٹی والا۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی پہل والا۔ بکر کہتے ہیں صبح صبح کے وقت، دن کی ابتدا کو، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صاحب بکر، ابو تراب صاحب تراب، اور ابو حنیفہ صاحب حنیفہ، یعنی وہ شخصیت جس نے دین کے اندر سے رسومات کو، بدعات کو، دین کے اندر ملائی گئی چیزوں کو ایک ایک کر کے چن چن کے نکال دیا ہے دین سے، اور خالص دین فقہ حنفی کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کوئی بات ہوئی، گھر سے نکلے، باہر آئے تو مسجد میں آ کر کے لیٹ گئے۔ قمیص اتاری ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، اور مسجد کا فرش ننگا ہے، مٹی کا ہے، کوئی اینٹیں لگی ہوئی، کوئی پکا نہیں ہے، وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی لخت جگر سے پوچھتے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ سے پوچھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، باہر چلے گئے، پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ اللہ والے کہاں جاتے ہیں، مسجد ہی جاتے ہیں۔ تو مسجد میں تشریف لائے، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اب یہاں اس سے وہ کیا بن گئی؟ کنیت بنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو تراب۔ میں خود سن رہا تھا ایک موقع پر، ادھر ایک دروڑا نامی چک ہے فیصل آباد سے، ادھر دروڑا نامی، تو اس میں مسجد کے قریب امام بارگاہ ہے، تو شیعہ کا ذاکر تقریر کر رہا تھا، وہ یہی کنیت پہ بحث کر، ابو تراب کہتا ہے دیکھا ابو کا معنی ہے والا، تو ابو تراب مٹی والا، یعنی مٹی کا مالک ہی علی ہے، مٹی کا مالک ہی علی ہے۔ اور جب مٹی کا مالک علی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی سے بنے، تو اس کا مطلب حضرت آدم کا مالک بھی علی ہے، حضرت آدم کا مالک بھی علی ہے۔ علی پہلے تھا، یہ آدم بھی بعد میں بنا ہے۔ یہ سارے انسان جتنے ہیں یہ سارے علی کے مملوک ہیں، علی کے غلام ہیں، علی ان کا مالک ہے۔ عجیب عجیب اپنی طرف سے جو چاہتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا ابو تراب کا معنی صرف اتنا ہے کہ اس نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر میں کسی بھی محفل و مجلس میں ابو بکر صدیق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقاضا فرمایا ہو، مسلمانوں سے کوئی کام، کوئی بات، کوئی چاہت ظاہر کی ہو اور ابو بکر سے کوئی پہل کر گیا ہو، زندگی میں ایسا واقعہ ابو بکر کی زندگی میں پیش نہیں آیا۔ اس لیے ابو بکر پہل والا ہے کہ ہر جگہ پر پہلا نمبر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کیا کنیت ہے یا ان کا لقب ہے، ان کا مشہور دوسرا گویا کہ ایک نام کی طرح ہو گیا ہے، وہ حنیف ہے۔ تو حنیف کا معنی یکسو، تو انہوں نے سب کو چھوڑا، ہر طرف سے ہٹ گئے، ہر طرف سے کٹ گئے، سب قربانیاں دے دیں، لیکن نہیں چھوڑا تو اللہ کا تعلق نہیں چھوڑا، اللہ کی محبت نہیں چھوڑی۔ بچے ہیں، والد بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، لیکن جو ہی ہوش سنبھالا، چونکہ نبی فطرتاً ابتدا ہی سے، نبوت سے پہلے ہی شرک سے پاک ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ مجمع علیہ ہیں جو ہر دین میں حرام رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی نبی کی شریعت میں وہ جائز نہیں رہے۔ تو جو ایسے مجمع علیہ گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ بھی کسی نبی میں نہیں پایا جاتا۔ صرف نبی میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اوپر کو آپ کی امی کی طرف سے بھی اور ابو کی طرف سے بھی آدم علیہ السلام تک جو حضور کا نسب نامہ ہے وہ سارے کا سارا ان گناہوں سے پاک ہے۔ وہ گناہ ان میں سے کسی میں نہیں پایا جاتا، نہ عورت میں، نہ مرد میں، نہ ننیال کی طرف سے، نہ ددھیال کی طرف سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ باقاعدہ پاک ہے، اس پر مستقل کتاب ہے، تقدیس والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مقدس ہونا، پاک ہونا، کہ وہ کفر سے، شرک سے، اس طرح کا شرک جو قصدن کیا جاتا ہے، جو عمدن کسی بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی گئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں بیان کرنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ چونکہ پہلے عرض کیا کہ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو مٹانے کے چکر میں تھے، عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی یوں مخالفت کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور تم نے کعبہ میں 313 بت رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ان کے راستے پہ چلتے ہوئے شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، تم ان پر اتنا مظالم ڈھا رہے ہو، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کے متولی ہیں، تو یہ تم کس زبان سے کہتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے وقت لو، آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے، علیہم ان مکے والوں کے سامنے، نبا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لابیہ، جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے والد کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ یہ کیا مورتیاں ہیں؟ یہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی کے، پتھروں کے، مٹی کے بت ہیں جن کو خود بناتے ہو، خود تراشتے ہو؟ کوئی کسی کی شکل و صورت ہے، کوئی کسی کی شکل و صورت ہے، کوئی کسی کی، اور یاد رکھیے جو وہ بت بناتے تھے وہ کوئی شیطانی شکلیں نہیں تھیں، وہ اپنے خیال میں انہی لوگوں کی مورتیاں بناتے تھے جن کو وہ مقدس و محترم سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل ہم نے بھی کسی کے گھر میں جاؤ، بیٹھک میں جاؤ تو اپنے محبوب اور محترم لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی شکلوں میں بنا بنا کے فریم کر کے لگائی ہوئی ہیں۔ مسلمان مہمان کو وہاں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی بیٹھک ہے، جدھر دیکھو تصویر نظر آتی ہے، اور تصویر والے کمرے میں نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوتی ہے، نماز کا ثواب نہیں ہوتا، نماز کا بڑی مشکل سے فریضہ ادا ہوتا ہے، اور اچھے خاصے دیندار نظر آتے ہیں۔ مولویوں کی تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، کسی نے مفتی محمود رحمہ اللہ کی، کسی نے جھنگوی شہید رحمہ اللہ کی، کسی نے عطا اللہ شاہ بخاری کی، کسی نے کسی اور بزرگ کی۔ تو بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا صاحب کرامت بزرگ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا تھا، آپ اس سے محبت کریں۔ محبت کا معنی ان کی اتباع کریں، محبت کا معنی ان کی نقالی کریں، محبت کا معنی ان والی عبادات اختیار کریں، ان والے اخلاق اختیار کریں، ان والی زندگی اپنائیں۔ ان کی تصویریں گھروں میں لٹکانے سے محبت کا اظہار کرنا یہ ان کے روح کو تکلیف پہنچانا ہے، اس سے ان اللہ والوں کے روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور کل وہ آپ سے برات کا اعلان کریں گے، کل وہ آپ کی شفاعت یا آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ الٹا آپ کے اس فعل بد سے
وہ نالاں ہوں گے اور برات کا اظہار کریں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو مورتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، مٹی کی، لکڑیوں کی، پتھروں کی، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما، ہم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان صنم کی عبادت کرتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو ایسوں کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا آخرت کا خسارہ کھاتے میں پڑے گا۔ تو فرمانے لگے، کہنے لگے وہ کہ ہم تو ان مورتیوں کی، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ایسا ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، صبح سے لے کے شام تک ان پر جمے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے عاکفین معتکف آ کے خدا کے در پہ ڈیرا ڈال کے جم کے بیٹھ جاتا ہے، مسجد سے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا، ایک لمحہ کے لیے بھی بغیر عذر شریک اللہ کا گھر نہیں چھوڑتا۔ ہم تو ایسے جم کے بیٹھے ہیں کہ بس انہی سے آس و امید لگائی ہوئی ہے، اور تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، لہذا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم ان کے اس طریقے سے دھرنا دے کے اعتکاف کر کے جم کے بیٹھنے والے ہیں کہ کسی ایک لحظے بھی ہم ان سے غائب نہیں ہوتے۔ تو یوں گویا کہ ہم ان کے حاضر باش ہیں۔ اب ان کے اس جواب کو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگے تقریر کی ہے، کل انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ وہ کسی مولوی عام کی تقریر نہیں، وہ نبی کی تقریر ہے، اور نبی کی تقریر بھی ایسی نہیں، قرآن نے نقل کی ہے، خود خدا نے نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے شرک کی تردید میں اور مشرکین کو راہ ہدایت دکھاتے ہوئے کیا تقریر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔